تقوی ایمان کا جمال ہے اور احکام ربانی کی مکمل تعمیل اس جمال کی مظہر ہے۔ یہ حاصل ہے اس ساری گفتگو کا جو آج کی اس باب میں پیش کرنی ہے۔ بات یوں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 20 مقامات پر تقوی کو ایمان کے ساتھ وابستہ یعنی مربوط فرمایا ہے، اور تقوی کو اس کیفیت کا مورد قرار دیا ہے جس سے نظر کے معاملات کھلتے ہیں، در دل کو کشادگی ملتی ہے، بصیرت کو خیر و نور کی برکتوں سے نوازا جاتا ہے، اور اس سے تقوی وہ کشائشیں لے کر آتا ہے جن سے بندہ حق کے سارے اعمال حسن قبول کے دائرے میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت قرآن حکیم کی ان آیات ہوتی ہے جن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یعنی جس شخص کے مزاج میں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی کیفیت وارد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود اسی معاملات سے اس کے لیے آسائشیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ میں یوں فرمایا اِذَا مَسَّهُمْ طَاعُونٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، شیطان کی طرف سے کوئی گروہ پر آئے تو وہ ہوش میں رہتے ہیں، اور تقوی کی برکت کیفیت وہیں ان پر اصل حقیقت واضح کر دیتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تقوی بذات خود کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک محرک جذبہ ہے جو مزاج کو خیر و برکت والے اعمال کی طرف راغب کرتا ہے اور آمادہ رکھتا ہے۔ ساری نیکیوں کا معمول اور خرابیوں سے کنارہ کشی تقوی کی بدولت عطا ہوتی ہے، اور یہی مفہوم ہے اس حدیث پاک کا جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ التَّقْوَى مَلَاقَ الْحَسَنَاتِ۔ اس حدیث پاک میں لفظ مبارک ملاک ارشاد فرمایا ہے، یہ حقیقتاً ایسا عظیم اور وسیع المعانی لفظ ہے کہ اس کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے، کسی دوسری زبان کا کوئی لفظ اس کے وسیع معانی و مفہوم کو برداشت کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کچھ اس طرح بنے گا کہ تقوی ساری نیکیوں کا جامع ہے، ساری نیکیوں کا محرک ہے، اور تقوی ہی وہ دائرہ ہے، ساری نیکیاں اس کے حوالی میں ہوتی ہیں۔ یہ بات اس طرح ہے، تقوی جس جذبہ محرک کا نام ہے وہ ایمان اور اطاعت احکام کے درمیان کا سب سے اہم عنصر ہے۔ تقوی پیدا ہوتا ہے اور مزاج مومن کو اس بات پر آمادہ رکھتا ہے کہ تمام اعمال پر کاربند رہے جو حق تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں، اور ہر اس عمل سے گریز کرے جو بارگاہ ربانی میں پسند نہیں ہے۔ تقوی کی اسی ہمہ گیر کیفیت کو اس مقدس لفظ نے بھی سنبھالا ہوا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات کو عطا کیا ہے، اور غالباً اس مفہوم کا کوئی اور لفظ کسی بھی دوسری لغت میں موجود نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں تقوی لفظ کا کوئی صحیح متبادل موجود نہیں ہے جو اس کے سارے قرآنی مفہوم کو سمیٹتا ہو اور سنبھالتا ہو۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ قلب و ضمیر کے اندر یہ گہرا اور ہمہ گیر احساس موجود اور زندہ رہے کہ ایمان صرف اور صرف اس شرط پر قائم رہ سکتا ہے کہ زندگی کے شب و روز اس روش پر چلتے رہیں جو رب معبود نے اور رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرما دی ہے۔ اگر اس سے کہیں بھی انحراف ہو گیا تو مقصود و محبوب کی منزل سے دوری ہو جائے گی، اور یہی بات ایمان کے لیے نقصان رساں ہے۔ یہ احساس خود اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اہل ایمان علیکم انفسکم، تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنی نگرانی خود کرو، اپنے آپ کو خود سنبھال کے رکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم راہ راست پر آ گئے ہو تو کوئی بھی ایسا عنصر جو خود راہ حق سے بھٹکا ہوا ہو تمہیں راہ خیر سے کھسکانے نہ پائے۔ استدعاء التجا یہی تعلیم کی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمارے پروردگار یہ تو ہی ہے جو ہماری باں پکڑ کے اپنے کرم سے راہ ایمان پر تو ہمیں لے آیا ہے۔ اے پروردگار،
ہمارے دل اس منزل خیر و نور سے ادھر ادھر کبھی نہ ہونے پائیں۔ یہ گہرے ایمانی احساسات ہماری نیتوں کو خیر و ایقان کی منزل میں قائم رکھتے ہوئے، نیتوں کے بخیر رہنے کے ارادے، برکتوں کے دائرے میں داخل ہوتے ہوئے آگے ان ارادوں سے جو اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ سبھی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں قبول حق کی سند مل جاتی ہے۔ انہی تمام معانی کے پیش نظر تقویٰ کے لفظ کے ترجمے کے لیے کوئی ایسا لفظ معین کرنا ممکن ہی نہیں۔ بچنا، ڈرنا، باز رہنا، گریز کرنا وغیرہ منفی معنی کے بہت سے لفظ کہے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً کوئی بھی ایسا لفظ تقویٰ کے معنی کو نہیں اٹھاتا، کیونکہ تقویٰ جس جامع کیفیت کا نام ہے وہ منفی نہیں بلکہ مثبت ہے اور خیر و نعمت کے مفہوم کی حامل ہوتی ہے۔ چونکہ احساسات و ادراکات، نیتوں اور ارادوں کا مرکز قلب ہے، تقویٰ کے جذبے یا کیفیت کا مرکز قلب ہی ہے۔ یہ حقیقت اس حدیث پاک سے پرفشاں ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ حضور نبی سید الانبیاء خاتم مرسلان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، التقویٰ ہا ہنا و اشار علی قلبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی جانب اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان و تقویٰ باہم پیوست ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کئی مقامات پر ایمان کا مقام قلب ہی کو قرار دیا ہے، جیسے الگ جگہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کا ادعا مت کرو، یوں کہو کہ اسلمنا، ہم نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ وَلَمَّا يَدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان اس وقت ہوگا جب یہ تمہارے دلوں میں اپنا گھر بنا چکا ہوگا۔ ایمان کے متصل تقویٰ کے معنی پرفشاں ہوں گے تو یہاں سے احکام ربانی کی تعمیل و اطاعت کی فضا تیار ہوگی۔ ایمان و تقویٰ باہم ہوں گے تو ارشاد ربانی کے مطابق لا مصوبۃ من عند اللہ، لا مصوبۃ من عند اللہ خیر، اس کا ایک پہم اور لا یزال صلہ عطا ہوگا اللہ جل شانہ کے ہاں سے، اور وہ صلہ خیر ہے۔ اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ثم اتقوا واحسنوا، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ تقویٰ میں ہوتے ہیں اور اس کا مظہر یہ ہے کہ ان کا ہر عمل بہتر اور مقبول ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے لیے ایک ابتدائیہ مرحمت فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگو جو با ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے تقویٰ میں رہو اور اس کی ذات عالی کی جانب وسیلے کی جستجو کرو۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، اپنے پروردگار کی جانب وہ وسیلہ حاصل کرو جو اس کے قریب تر ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ مقام قرب حق تمام تر عالم تکوین میں ایک ہی ذات والا کو حاصل ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ فضائے زمان و مقام میں نہ کوئی ان کا مقابل، نہ مماثل، نہ عدیل۔ بات مختصر، فضائے ایمان کی تکمیل کے لیے دو عناصر لازم محض ہیں، ان میں ایک عنصر تقویٰ ہے اور دوسرا وہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی سے ایسی محبت ہو جو ساری محبتوں سے بالاتر ہو۔ تب تک کوئی ایک شخص بھی صاحب ایمان ہوگا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا قیام دو عناصر سے ہے، تقویٰ اللہ تعالیٰ کا اور محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کاملہ سے قائم و دائم ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بدولت ثابت و سیار رہتی ہے۔ یہ وہ منزل محرک ہے جو ایمان اور اعمال صالح کے درمیان ربط و اتصال کی ضمانت بنتی ہے۔ اعمال ایمان کی تدوین اور ایمان کی تمکین و تکوین یہی ہوتی ہے، اور اسی سے حسنات کو مہمیز ملتی ہے۔ ان اعمال کو جو قبول حق کی سند لیتے ہیں، ثم اتقوا واحسنوا کا مفہوم یہی ہے، اور قبول اعمال کا صلہ بارگاہ رحمان و رحیم سے جو ملتا ہے وہ عظیم تر ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں انہیں ان کا صلہ تو ملتا ہے، بارگاہ قدوسیت سے انہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی شخص وہ نیکی کرے، الحسنہ یعنی جو واقعی نیکی ہے،
تو اسے اس کا 10 گنا ملے گا،